میرے وطن کا ہر ایک جیالہ، میرے وطن کا ہر ایک سپاہی، میرے وطن کا ہر ایک جیالہ، میرے وطن کا ہر ایک سپاہی، رہے گا میرا وطن سلامت، شہید ہونا ہی ہے شہادت۔ میرے وطن کی سلامتی کی لہو سے اپنے خراج دے کر رکھے گا عرض وطن کو قائم، میرے وطن کا ہر ایک جیالہ، میرے وطن کا ہر ایک سپاہی۔ اور اب رافع اعجاز یوم دفاع کے سلسلے میں اپنے خیالات کا پرجوش اظہار کریں گی، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے عزیز ہموطنوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر اب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یوم دفاع پاکستان۔ ایک فرض نبھانا ہے مجھ کو، ایک قرض چکانا باقی ہے۔ ایک فرض نبھانا ہے مجھ کو، ایک قرض چکانا باقی ہے۔ کچھ خون کی بوندیں ہیں مجھ میں، ان کو بھی لٹانا باقی ہے۔ سفر میں جو نکلا ہوں میری ماں کی آنکھیں بھیگی ہیں۔ اے بول ذرا ٹھہرو تو صحیح، ایک آنسو مٹانا باقی ہے۔ پاکستانی قوم نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، لیکن یہ قوم دفاع کرنا خوب جانتی ہے۔ جارحیت کبھی کی نہیں اور دفاع میں کبھی کوئی کسر چھوڑی نہیں۔ دشمن بار بار وار مار چکا ہے اور بار بار منہ کی کھا چکا ہے۔ اسی لیے جنگ سپتمبر کی یاد میں آج یوم دفاع پاکستان منایا جا رہا ہے۔ دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے جھکا دیتے ہیں، کمزور جو ہم کو سمجھے اسے امن کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ 6 سپتمبر ہماری عسکری تاریخ کا انتہائی اہم ترین دن ہے۔ یہ دن ہمیں 6 سپتمبر کے ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم نے بھارتی جارحیت کے خلاف اپنی آزادی اور قومی وقار کا دفاع کیا تھا۔ اس دن بہادر پاکستانی شہریوں نے اپنی مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا بے مثال مظاہرہ کیا، اور یہ جنگ پاکستانی اور مسلح افواج کی وہ مشترکہ جدوجہد تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کا کام کرتی رہے گی۔ 6 سپتمبر 1965 کی صبح بھارت اچانک پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور کے جم خانہ میں کرے گا، لیکن ہماری مسلح افواج نے دشمن کے ناپاک ارادوں کو تہس نہس کر دیا اور دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ آخرکار دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری فوج کے اور بہت سے کارنامے ہیں جو آج تک تاریخ کے سنہرے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ آج تک پاکستانی قوم کی چائے مشہور ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دن و رات کام کریں تاکہ کوئی بھی دشمن ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے، اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے، خدا بھی اہل ہمت کو پرے پرواز دیتا ہے۔ میرے الفاظ کیا ہر شعر کا مضمون جلتا ہے، میرے الفاظ کیا ہر شعر کا مضمون جلتا ہے، میں جس دم سوچنے لگتا ہوں میرا خون جلتا ہے۔ اٹھو تم کو شہیدوں کا لہو آواز دیتا ہے۔ اور اب ڈاکٹر شوکت ایک خوبصورت ملی نغمے کے ساتھ۔ ڈاکٹر شوکت۔ اپنی جان نذر کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں۔ تو نے دشمن کو جلا ڈالا ہے شعلہ بن کر، ابھرا ہر گام پہ تو فتح کا نعرہ بن کر،
اس شجاعت کا تجھے کیا میں صلہ پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی عنایت رکھے، عمر بھر تجھ پہ خدا اپنی عنایت رکھے، تیری جرأت تیری عظمت کو سلامت رکھے، جذبہ شوق شہادت کی دعا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، دل میں پیدا کیا ایک جذبہ تازہ تو نے، میرے گیتوں کو نیا حوصلہ بخشا تو نے، کیوں نہ تجھ پہ انہی گیتوں کی نوا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی جان نذر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نذر کروں۔ یہ ہے ہمارا چینل گھر کا ریڈیو اور ہمارا خصوصی پروگرام سلام مجاہد وطن۔ ہمیں بحیثیت قوم اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے فوجی جیالوں نے اپنے وطن عزیز کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ ان جانثار سرفروشوں کی ایک ہی لگن تھی کہ وہ ملک و قوم کی خاطر رتبہ شہادت حاصل کریں۔ آئیے اب دعوت دیتے ہیں ڈاکٹر اقراء نور کو اور جانتے ہیں کہ پاک افواج کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں۔ ڈاکٹر اقراء نور۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں جو کہ یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے منعقد پذیر ہے، مجھے لب کشائی کی سعادت ملی ہے۔ وہی قومیں دنیا میں اپنا وجود رکھتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں جو اپنا مضبوط دفاع کرتی ہیں۔ پاکستانی قوم نے بھی 6 ستمبر 1965 کی شب غیر اعلانیہ جنگ کا مقابلہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی شب ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا۔ بھارت کا خیال تھا کہ یہ راتوں رات پاکستان کے کئی حصوں پر قبضہ کر لے گا، لیکن سرحدوں کے محافظ جاگ رہے تھے۔ قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ اقوام پاکستان اور افواج پاکستان نے مل کر دشمن کا مقابلہ کیا، سروں پر کفن باندھ کر دشمن سے بھڑ گئے، جسموں سے بارود باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے۔ عوام نے اپنا سب کچھ دفاع وطن کے لیے قربان کر دیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ 6 ستمبر 1965 وہ دن تھا کہ جب بھارت نے پاکستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، مگر ہمارا دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، اس ملک کی سرزمین کی حفاظت کے لیے اس کے جانثاروں کا لہو بولتا ہے۔ دشمن ایک بات بھول بیٹھا تھا کہ وہ جس ملک پر قبضہ کرنے جا رہا ہے، اس ملک کی بنیاد ریاست مدینہ کی طرح لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی۔ جناب والا، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایسی کئی لاتعداد مثالیں ملتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ فتح لہو مانگتی ہے،
اور یہ لہو ہی ہے کہ جس کی وجہ سے تاریخ اپنا رخ بدلتی ہے۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے آگے علم بغاوت بلند کیا اور سر جھکانے سے انکار کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ جب 1965 کی جنگ میں پاکستانی افواج نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر چونڈا کے مقام پر قبرستان قائم کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ لہو بولتا ہے۔ لیکن سامعین، آج کے اس برسر اقتدار کے لوگ اس بات سے ناآشنا ہیں کہ لہو جان دینے کی نوید بھی سناتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بولتا بھی ہے۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ محترم سامعین، یہ ایام فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے، جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے، ماں کی ممتا اپنے جگر گوشے کو وطن پر قربان کرنے سے گریزہ ہو، بوڑھا باپ اپنے خاندان کا سایہ کھونے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر وطن اپنے وجود کھو بیٹھتے ہیں۔ قومی تاریخ کا حصہ بننے کے بجائے اور آزادی حاصل کرنے کے بجائے غلامی کی زندگی ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اقرا۔ خدا کی اور نبی پاک کی رضا کے لیے، خدا کی اور نبی پاک کی رضا کے لیے شہید ہوتے ہیں اسلام کی بقا کے لیے۔ اور اب ڈاکٹر فرحانہ ملی نغمے کے ساتھ۔ ڈاکٹر فرحانہ۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں ہو، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک چمن کے پھول ہیں سارے، ایک گگن کے تارے، ہو ایک گگن کے تارے، ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے، سب دریاؤں کے دھارے، جدا جدا ہیں لہریں سرگم ایک ہے، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر، ایک منزل کے راہی، ہو ایک منزل کے راہی، اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جانباز سپاہی، ہم جانباز سپاہی، بند مٹھی کی صورت باہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، ہو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری، یہ ہے آن ہماری، اپنے وطن میں پھول اور شبنم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا،
ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ اور اب نغمہ سرا ہیں ڈاکٹر فضا۔ میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، فضا سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش، یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن۔ محترم سامعین، ہم اپنے اس چینل گھر کا ریڈیو میں ان تمام احباب کو دعوت دیتے ہیں جو کچھ کرنے کا شوق اور عزم رکھتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خوبی سے نوازا ہے۔ اور اب سلام مجاہد وطن کی اگلی شریک ڈاکٹر سمیہ اپنے سبز ہلالی قومی پرچم کی شان میں نغمہ سرا ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ۔ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، فضا میں نغمے لٹا رہا ہے، شعور ملت جگا رہا ہے، فضا میں نغمے لٹا رہا ہے، شعور ملت پچھا رہا ہے، دل و نظر میں سما رہا ہے، تمام عالم پچھا رہا ہے، عظیم ملت عظیم پرچم، عظیم ملت عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہماری عظمت کا پاسباں ہے، ہماری رفعت کا ترجماں ہے، ہمارا
तुम्हारे एहसास का बयां है। बरंगे मौजे नसीम परचम, बरंगे मौजे नसीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमैया। अब हमारे इस प्रोग्राम की अगली शरीक डॉक्टर सिला, जो अपने देश के उदास लोगों से चंद अशार के ज़रिए मुखातिब हैं। डॉक्टर सिला। मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे तुमसे वफाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठकर बता दो इनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबूए वफ़ा आएगी। और अब जोश व जज्बे से भरपूर मिली नगमे के साथ तशरीफ़ लाएंगी अलीना। समात फरमाइए। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, अपना घर अपनी सरजमीं, सब कुछ है बस यही, अपना घर अपनी सरजमीं, सब कुछ है बस यही, इतना तो है हमको यकीन, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम, होगी कभी ना हिम्मत ये कम, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा,
محترم و معزز سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آخر میں اپنے تمام شرکاء کی ممنون ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ، والسلام۔